نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس سے سمجھنے والا؟ اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کے اندر تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ یہ لوگ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف دیکھنے میں آتا۔ تو اسی سلسلے میں ہم جو ہے وہ قرآن مجید کا یہ خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اور ایک ایک پارے کے حساب سے ہم روزانہ یہ خلاصہ بیان کیا کریں گے، اور ساتھیوں کے اس سے متعلق کوئی بھی سوالات ہوں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان سوالوں کے جوابات بھی دیں گے۔ تو آج پہلے اس پارے کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں پہلی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر پورے قرآن مجید کے جو بنیادی مضامین ہیں ان کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی انہی 3 مضامین کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی آیت اور دوسری آیت اور چوتھی آیت کے اندر توحید کا ذکر ہے، تیسری آیت کے اندر قیامت کا ذکر ہے، اور 5ویں اور 6ٹھی آیت کے اندر رسالت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اس صورت کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ سبع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ چونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو دن میں کم از کم صرف فرائض ہی کو ہم دیکھ لیں تو فرضوں کے اندر ہم سورہ فاتحہ کو 20 دفعہ، فرض اور وتر میں ہر بندہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ سورہ فاتحہ کو 20 دفعہ جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ تو ہر آدمی اس کو بار بار پڑھتا ہے دن میں، تو اس وجہ سے اس کو مثانی کہتے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں وہ سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ رسالت کا ذکر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا بندے کے لیے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ اور جب آدمی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کیا جائے گا۔ اور انسان جب بھی
کسی کے پاس جاتا ہے، کسی بڑے کی مجلس میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے بعد اس سے اپنے تعلق کو بیان کرتا ہے، اور سب سے آخر میں اپنا جو مراد ہوتی ہے، جو مقصد ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے رکھتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب ان 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ ہمارا آپ کے ساتھ عبادت کا تعلق ہے، اور اس کے بدلے میں ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان آیات کے اندر اپنا جو مقصد ہے، جو اپنی ضرورت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہدایت کی ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کے راستے پر۔ تو اس میں اجمالاً رسالت کا ذکر آ گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے بھی انکار کر دیں، جیسے یہود، ان کو پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تمام نشانیوں کا ان کو پتہ تھا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا، تو ان کو مغضوب علیہم کہا گیا۔ اور ضال اس کو کہتے ہیں جس کو پتہ نہ ہو، لا علمی کی بنیاد پر وہ انکار کر بیٹھے، اور جو عیسائی تھے وہ چونکہ لا علمی کی بنیاد پر انکار کر بیٹھے تھے، اس وجہ سے ان کو ضالین کہا گیا۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، کہ تم نے ہدایت مانگی تھی تو اس کے بدلے میں آپ کو ہم نے یہ قرآن مجید دیا ہے، اور یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر تمہارے لیے تمام جو ہدایت کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ ہم نے ذکر کر دی ہیں، تم ان سے رہنمائی لے کر اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی آخرت کو بنا سکتے ہو۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے، اس کی 286 آیات ہیں، اور تقریباً 2.5 پارے کی یہ صورت ہے، اور اس کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بقرہ کا لفظ آیا ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور یہ واقعہ ایک پیش آیا تھا بنی اسرائیل میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے وراثت کی لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد ان کی میت کو کسی کے دروازے پر ڈال دیا۔ جو مقتول کے ورثاء تھے وہ یہی سمجھے کہ اس نے قتل کیا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، اور جس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا اس کو پتہ تھا کہ میں نے نہیں کیا ہے، تو اس کے ورثاء بھی جو ہے وہ تیار ہو گئے مقابلے کے لیے۔ تو قریب تھا کہ دونوں فریقین میں لڑائی ہو جاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وساطت سے یہ بتلایا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا اس میت کے جسم پر ماریں، تو اس سے یہ میت مردہ جو ہے خود زندہ ہوگا، اور زندہ ہو کر اپنے مارنے والے کے بارے میں یہ نشاندہی کر دے گا، تو اس سے ان کے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو پھر جو ہے وہ چنانچہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا اس بندے کے جسم پر لگایا جس سے وہ زندہ ہوا، اور اس نے اپنے مارنے والے کی نشاندہی کی، اور اس سے پتہ چل گیا کہ قاتل کون ہے، وہ یوں جھگڑا یہ ٹل گیا۔ تو اس واقعے کا چونکہ اس کے اندر ذکر ہے اور بقرہ کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو بقرہ کہا جاتا ہے۔ اور باقی اس کے اندر سب سے پہلے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا جو ہے وہ قرآن کریم کا ذکر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب متقی کون لوگ ہیں یہ آگے بتلایا اس اگلی آیات کے اندر، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ان کو رزق دیا گیا ہے یعنی مال، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے۔ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ دونوں کو اکٹھا ذکر کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ حقوق اللہ کا لحاظ بھی ضروری ہے اور حقوق العباد کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ دونوں قسم کے حقوق کا لحاظ کریں گے تو اخروی نجات کے ہم مستحق ہوں گے۔ اور مومنین کی تیسری نشانی جو ہے وہ یہ بتلائی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، چوتھی نشانی۔ پہلی نشانی ہے یؤمنون بالغیب، دوسری ہے یقیمون الصلاۃ، تیسری ہے ومما رزقناہم ینفقون کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی یہ بتلائی گئی کہ جو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہ جو تم پر نازل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلی جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور پانچویں یہ بتلائی گئی کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جب یہ پانچ نشانیاں جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کہ وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر کیا، کفار کا۔ گروہ تین قسم کے ہیں، ایک مومن، ایک کافر اور تیسرے منافق۔ مومن جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ کافر وہ جو سرے سے انکار کرتے ہیں، اور منافق وہ جو اوپر سے تو ایمان لاتے ہیں لیکن دل سے اس کو نہیں مانتے۔ تو اگلی دو آیات کے اندر کفار کا ذکر ہے کہ کفار جو ہے وہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم کہ یہ جو کافر ہیں یہ اپنی ضد اور حق درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے اور انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا ان کو اس ضد اور حق درمی کا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے، اور ان کو اس کی وجہ سے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد تیسرے گروہ منافقین کا ذکر ہے کہ ان لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ کہ وہ لوگ بھی ہیں جو کہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر لیکن حقیقت میں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے ان کے کچھ اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ بظاہر دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اپنے گمان میں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اور آگے بتلایا کہ ان کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں، فی قلوبہم مرض، اور اپنی اس منافقانہ رویے کی وجہ سے وہ بیماریاں مزید بڑی ہیں، کم نہیں ہوئیں، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا، اور چونکہ وہ انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے۔ اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں کر رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، الا انہم هم المفسدون کہ یہ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح کہ یہ ایمان لائے ہیں صحابہ کرام، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیوقوف نہیں، بیوقوف خود ہیں وہ جو دوسروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ لوگ انہوں نے جو ہے وہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی کہ اپنے اس رویے کی وجہ سے ان لوگوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، تو ان کی اس تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے رکوع کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ آپ زمین میں پیدا کریں گے ایسی مخلوق کو جو کہ فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی۔ اس سے پہلے چونکہ جنات رہتے تھے اور انہوں نے اسی طرح کے کام کیے تھے، تو
فرشتوں کا کہنا یہ برملا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عالم ما لا تعلمون، مجھے پتہ ہے تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو پھر وہ کلمات سکھائے، وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام کلمات سکھائے۔ کیا کلمات سکھائے یہ اللہ جانتا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہیں بھی۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں سے وہ چیزیں پوچھیں تو فرشتوں کو تو نہیں پتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا، تو فرشتے خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے اسی میں ذکر کیا گیا کہ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور یہاں سے پھر جو ہے وہ انسان اور شیطان کے درمیان جو ایک کشمکش کا سلسلہ شروع ہوا، اس کو جو ہے وہ بتلایا گیا۔ اور پھر شیطان نے جو ہے وہ جنت سے نکلوایا آدم علیہ السلام کو، اور دنیا میں پھر آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا آزمائش کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے رکوع کے اندر بنی اسرائیل سے جو ہے وہ کلام کیا گیا ہے، کیونکہ مدینہ کے آس پاس یہود کے قبائل رہتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، اور ان میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول بھی کیا تھا۔ تو چونکہ باقی ہٹ درمی کی وجہ سے مانتے نہیں تھے، تو ان کو جو ہے وہ بتلایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو ان نعمتوں کو، کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے یہ یہود، کہ تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو تمہارے اوپر میں نے کی ہیں اور تمہیں فضیلت دی تھی لوگوں پر۔ اور آگے پھر اس پارے کا اکثر حصہ جو ہے وہ اس کے اندر بنی اسرائیل سے ہی کلام کیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ ان کی وہ نعمتیں جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیں وہ یاد دلائی گئیں کہ تم پر ہم نے یہ احسانات کیے، اور تمہیں ہم نے فرعون سے نجات دی، اس کے مظالم سے نجات دی۔ جب سمندر کے کنارے تم پہنچے تو وہاں سے ہم نے رستے بنا دیے تمہارے لیے، اور جو تمہارا دشمن تھا اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور پھر وہاں جب آگے تم گئے تو وہاں پر تمہارے لیے ہم نے یہ انعامات کیے کہ بادلوں کا سایہ تمہارے اوپر ہوتا تھا۔ جب تمہیں پانی کی ضرورت پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ پتھر پر جو ہے وہ عصا مارے، انہوں نے پتھر پر عصا مارا تو ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تمہارے لیے، اور تمہارے لیے ہم نے من و سلوہ نازل کیا، تمہیں کسی قسم کے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن ان تمام نعمتوں کے اوپر تم نے بجائے شکر ادا کرنے کے ناشکری کی اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور ہماری جو ہے وہ جو بھی احکامات تھے اس کو تو آپ لوگوں نے انکار کر دیا ماننے سے۔ تو پھر جو ہے وہ آگے ان کی وہ ایک توبہ کا بھی ذکر ہے کہ توبہ کس طرح کروائی تھی۔ توبہ اس طرح کروائی تھی کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کہ تم قتل کرو۔ یہ اسی سورہ بقرہ کے اندر پہلے پاؤ کے بعد جو رکوع آتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ تو بہرحال تو اس پارے کا اکثر حصہ جو ہے وہ اس میں یہود سے ہی کلام ہے، اور ان کو ان نعمتوں کا بتلایا گیا کہ یہ انعامات تمہارے اوپر ہم نے کیے، اور اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا ناشکریاں کی۔ تو اب بھی وقت ہے کہ تم جو ہے وہ ایمان لے آؤ اور اپنی عاقبت کو سنوار لو۔ اور آگے آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ ذکر کیا گیا کہ چونکہ جو مشرکین عرب تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، اور عیسائی بھی اپنے آپ کو پیروکار کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کا قصہ ذکر کر کے یہ بتلا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو بت پرست نہیں تھے، تو یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ تو بت پرستی کرتے ہیں، تو بت پرستی کرنے کی وجہ سے یہ ملت ابراہیمی پر نہیں ہے۔ اور یہود اور نصارہ یہ دونوں جو ہیں وہ شرک کی وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو بھی عقائد تھے ان کے اندر شرک کی آمیزش کر لی تھی۔ جو نصارہ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور جو یہودی تھے وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو اپنے اس شرکیہ عقائد کی وجہ سے وہ بھی ملت ابراہیمی پر نہیں ہے۔ تو ملت ابراہیمی پر کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ نبی جو آخر الزمان ہیں اور یہ جو مسلمان ہیں یہی ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ وہ توحید ہے، اس میں کسی بھی قسم کے کوئی شرک کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پھر اس میں ذکر کیا گیا خانہ کعبہ کے بنانے کا
کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ وہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں جو ہے وہ رکھی تھیں، اور بنیادیں رکھنے کے بعد کیا دعا کی تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے، بے شک آپ جو ہے وہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اور پھر دعا کی کہ یہ شہر جو ہے، اس شہر کو امن بنا، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اس شہر کو امن والا بنا جس میں جو ہے وہ خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو پھلوں میں سے رزق دے۔ تو دیکھیں آج بھی مکہ مکرمہ میں وہاں آس پاس کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوتی، لیکن دنیا جہان کی تمام نعمتیں وہاں پر میسر ہیں اور موجود ہیں۔ اور آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے رخ وہی پھیرتا ہے جو بیوقوف ہوتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں چنا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں جو ہے وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور یہود کو یہ اپنے اوپر زعم تھا، گمان تھا، خوش فہمی تھی ان کی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں اور اللہ کے محبوب ترین ہیں، ہمیں تو کوئی بھی عذاب نہیں ہونے لگا، کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو ان کے اس غلط نظریے کو توڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہ تلک امت قد خلت، یہ جو لوگ تھے گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا تم ان پر تکیہ کرنا چھوڑ دو اور اپنے اعمال کی فکر کرو کہ آخرت میں حسب و نسب کام نہیں آتا، بلکہ وہاں پر اعمال کام آتے ہیں۔ جو شخص عمل کرے گا، جتنا عمل کرے گا اسی کے بقدر جو ہے وہ اس کو اجر ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ اور نیکیوں کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا بڑھا کے اجر دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ہم 10 کے بقدر اجر دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو اسی کے بقدر اس کا بدلہ ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ کوئی بھی ظلم اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت ان کا قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ ماذا تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک، کہ ہم تیرے آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور جو آپ کے آباء و اجداد جو گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بارے، اور اسماعیل علیہ السلام، ان کا جو معبود تھا، جو ان کا پروردگار تھا، جو ان کا پروردگار ہے، ان کی جو ہے وہ ہم عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہے وہ ان کی ماننے والے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ اور پہلے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ اکرام کو خطاب کیا گیا کہ جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو، اسی طرح اگر یہ لوگ یہود اور نصارہ اور مشرکین ایمان لائیں گے تو ان کو جو ہے نا وہ ہدایت یافتہ ہم شمار کریں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر جو ہے وہ انہوں نے پیٹھ پھیری تو پھر جو ہے وہ یہ ہدایت پانے والے نہیں ہوں گے۔ اور آخر میں پھر دوبارہ ان کے اسی غلط نظریے کو توڑتے ہوئے اس آیت کو ذکر کیا کہ تلک امت قد خلت، کہ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھو گی۔ اس لیے تم جو ہے وہ اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے آبا و اجداد کے اوپر تکیہ کرنا تم چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکامات کو سمجھ کر، سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔